تعالیٰ عنہ پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہیں اور کافروں نے پوچھا خبیب کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. ان کے دل میں تھا یہ کہیں گے جی جان چھوڑ دو جی، معافی دے دو جی، غلطی ہو گئی ہے جی، لکھوا لو ہم سے، آئندہ نہیں کریں گے. ان کے دل میں یہی تھا، مگر وہ عاشق رسول تھے، اللہ اس کے رسول کے سچے عاشق تھے. فرمانے لگے اگر 2 منٹ کی مہلت دے دو تو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لوں. 2 رکعت نماز نفل ادا کیے اور داڑے مار مار کے رونے لگے اور کچھ کہہ رہے ہیں، وہ بڑی کوشش کرتے ہیں سننے کی. جب دعا مکمل کی تو انہوں نے کہا خبیب اتنا رونے کی کیا بات ہے، ابھی موقع ہے، جان چھوٹ جائے گی، بس لکھ کے دے دو ہمارا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے، لکھ کے دے دو مولا سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ہم لات و عزا کے پجاری ہیں. وہ ٹھیک ہے، اتنا رونے کی کیا بات ہے، موت سے ڈر کے اتنا رو رہے ہو. فرمانے لگے میں موت سے ڈر کے نہیں اتنا رو رہا، اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو اب حقیقت کھول دوں. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج لست ابالی ہی نہ اقتل مسلمہ، میں اللہ کی محبت میں شہید کیا جا رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں. اللہ نے میری جان کی قربانی مانگی ہے، افسوس جان ایک ہے، کہیں آج 1000 جان ہوتی، ایک ایک کر کے مولا کی محبت میں قربان کر دیتا. تم غلط سمجھے ہو تو میرے محترم سامعین، یہ ہے اللہ کی محبت کا نشہ. پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے اور کوئی پرواہ نہیں کی. شعر پڑے آخر میں، لست ابالی ہی نہ اقتل مسلمہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ مجھے اللہ کی محبت میں پھانسی دی جا رہی ہے. سیدنا بلال حبشی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے عاشق ہیں. اور کیسے عاشق ہیں؟ لکھا ہے کہ مکے کی دھرتی کے اوپر سینے پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں اور لٹا کے گھسیٹا جا رہا ہے اور جسم پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، اور کوڑا اتنا شدید اگر ہاتھی کی پشت کے اوپر بھی پڑے تو اس کی چیخ نکل جائے، مگر بلال حبشی کی زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. یہ بات کرنا تو بڑی آسان ہے، سننا بھی بڑی آسان ہے. اللہ اکبر، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. واقعی وہ لوگ تھے جو اتنی تکالیف برداشت کر گئے، مگر نہ خدا کا دامن چھوڑا نہ مصطفیٰ کا دامن چھوڑا، اتنی تکلیفیں برداشت کی. اور امیہ کہتا تھا بلال ایک ہی رستہ ہے، بس چھوڑ دو حضور کو، چھوڑ دو مولا کو، چھوڑ دو جس کی محبت کے ترانے گا رہے ہو، احد احد کے جو نعرے، چھوڑ دو بس یہ تو، اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اور مکے میں مکان بھی ملے گا، دکان بھی ملے گی، شادی بھی اچھے گھر میں ہو جائے گی، تمہاری اولاد کا مستقبل سنور جائے گا، بڑے سبز باغ دکھائے. مگر بلال حبشی نہیں، مولا کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کے محبوب کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دن قریب سے گزر ہوا اور حضور کو دیکھا زخموں سے چور ہیں، اٹھ کے بیٹھ گئے. حضور نے دور سے فرمایا بلال ذرا ہاتھ تھوڑا سا ہولا رکھو، ہاں تم جو اللہ کی محبت کے نعرے لگاتے ہو ان بدبختوں سے برداشت نہیں ہوتا، اور پھر یہ تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں. روتے ہوئے عرض کیا اللہ کے محبوب، اللہ کی محبت جب دل میں جوش مارتی ہے میں بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہوں. اور پھر جس دن مکہ فتح ہوا میرے محبوب نے فرمایا بلال آج جوتوں سمیت بیت اللہ پہ چڑھ جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کعبہ بہت اونچا ہے، مگر جو خدا کا عاشق ہے وہ کعبے سے بھی اونچا ہے. اور جوتوں سمیت بیت اللہ پہ چڑھ کر اذان دی. اگر خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ کالا ہے، میرے بلال کا بھی رنگ کالا ہے. اور معراج والی رات میرے محبوب تشریف لے گئے جنت میں، فرمایا مجھ سے قبل کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب یہ آپ کا غلام بلال ہے. سبحان اللہ، یہ چلتے مکے کی گلیوں میں ہیں اور چلنے کی آواز جنت کے محلات میں آ رہی ہے. اللہ اپنے عاشقوں کو پھر ایسے بلند کرتے ہیں. اور پھر حق تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کا ان کو مؤذن بھی بنوایا. ایسے تو نہیں ہے، اذان دیتے تھے جی، بیت اللہ کے بھی مؤذن ہے اور مسجد نبوی کے بھی مؤذن ہے. یہ ان کی شان ہے بلال حبشی کی. تو میرے محترم سامعین، جاتے تو آج ہم بھی بیت اللہ میں ہیں، وہاں پر حج کے لیے عمرے کے اللہ ہم سب کو لے جائے، لیکن ہمارے جانے کا عجیب سٹائل ہے. ہم خدا پر احسان کر کے جاتے ہیں، اسی جی فلانی چیز ویچ کے ہن عمرہ کرنا ہے پہ ہیں،
یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولا تو نے فضل فرمایا، اپنے گھر بلا لیا، کہاں ہم اور کہاں تیرا یہ گھر، ادھر نظر ہی نہیں جاتی۔ اور جو ریاکار ہوتا ہے وہ اپنی ان چیزوں پہ نظر، جی میں نماز پڑھ مول سے توڑے پیچھے اتنی دیر دے تو نماز پڑھ دے پہ، یعنی یہ بھی ہمارے اوپر احسان ہے۔ جمعہ پڑھنے آئے ہو، یہ خدا کا فضل و کرم ہے تمہارے اوپر۔ نماز پڑھنے آئے ہو خدا کے دربار میں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ بیت اللہ میں جاتے ہو حج عمرے کے لیے، ہر سال اللہ سب کو لے جائے، تو یہ خدا کا فضل و کرم ہے۔ احسان تو اس کا ہے، تمہارا کیا احسان ہے بھائی؟ وہ چاہے اپنے گھر کی حفاظت ابابیلوں سے کروا لے، پرندوں سے کروا لے، انسانوں کو کہے جاؤ جا کے گھروں میں بیٹھو، میں پرندوں سے اپنے گھروں کی حفاظت کرا لیتا ہوں۔ وہ چاہے جس سے چاہے دین کا کام لے لے، جس کو چاہے دیندار بنا دے، جس کو چاہے اپنا پیارا بنا دے۔ ہمارا کوئی خدا پہ احسان نہیں، یہ اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں نماز روزے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ میرے مرشد اول سید نفیس شاہ صاحب، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ،